بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک لیڈر کے معزز خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا بھی یہی ہے کہ اللہ کریم آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستو، اللہ جل شانہ کے بہت سے بہتر نام ہیں، بلکہ تمام بہترین نام اسی کے ہیں، اور حدیث مذکور میں اس اجمال کی تفصیل کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کی تعداد 99 ہے۔ جو شخص ایمان اور عقیدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے 99 نام محفوظ کر لے، یا ان کے ذریعہ دعا کرے، یا ان کے ذریعہ اپنے رب کو یاد کرے، یا ان کے معنی جان کر عمل کرے، تو وہ جنت میں جائے گا۔ بعض سلف سے منقول ہے کہ جس نے اللہ سے دعا مانگی، اس نے گویا تمام ہی اسماء الحسنہ کے ذریعہ دعا مانگی۔ لفظ اللہ تو ایسا بابرکت ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ غفلت کے ساتھ لیا جائے تب بھی برکت سے خالی نہیں، پھر عظمت کے ساتھ لینے کی کیا فضیلت ہوگی۔ اللہ جل جلالہ کا مقدس نام تو اس وقت بھی تھا جب کائنات میں کچھ نہ تھا، اور اس وقت بھی ہوگا جب کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ جل جلالہ کا مقدس نام ہی کائنات کی اصل روح اور جان ہے۔ یہ دنیا کی بستی اس وقت تک آباد رہے گی جب تک کسی ایک کی زبان پر یہ مقدس نام جاری رہے گا، اور جس وقت کوئی زبان بھی اللہ اللہ کا ورد کرنے والی باقی نہیں رہے گی، اس وقت بساط عالم کو لپیٹ دیا جائے گا۔ آسمان کی قندیلیں بجھا دی جائیں گی، دریاؤں اور سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا، نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا۔ بس ثابت ہو گیا کہ اللہ جل شانہ کی ذات جیسے عظیم ہے، اس کا مقدس نام بھی اسی طرح عظیم ہے، اور عظمت سے اس کا مقدس نام لینے والا بھی عظیم ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت کا نام اتنا عظمت والا ہے کہ اگر ہم 1000 بار بھی مشک اور عنبر سے اپنی زبان دھو کر اس کا مقدس نام لیں تو اس کے تقدس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ اس کا انعام اور اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنا مقدس اور عظیم نام ہماری ناپاک اور حقیر زبان پر بآسانی جاری فرما دیا۔ اب جو اس پاک نام کو ورد زبان رکھے گا، اس کی زبان اور جسم دونوں پاک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کی بہت ساری برکات ہیں، جیسے کہ اگر کوئی شخص روزانہ 1000 مرتبہ یا اللہ پڑھے گا، انشاءاللہ اس کے دل سے تمام شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے، اور عزم و یقین کی قوت نصیب ہوگی۔ جو لا علاج مریض ہو اور اس کے مرض سے عاجز آ گئے ہوں، وہ بکثرت یا اللہ کا ورد کرے اور اس کے بعد شفا کی دعا مانگے، اس کو شفا نصیب ہوگی، بشرطے کہ موت کا وقت نہ آ گیا ہو۔ جمعہ کے دن نماز جمعہ سے پہلے پاک و صاف ہو کر خلوت میں پڑھنے سے مقصود آسان ہو جاتا ہے، وہ کیسا ہی مشکل ہو۔ ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھنے والا صاحب باطن و صاحب کشف ہو جاتا ہے۔ 66 بار لکھ کر دھو کر مریض کو پلانے سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے، خواہ آسیب کا اثر کیوں نہ ہو۔ آسیب زدہ کے لیے کسی برتن پر اللہ اس برتن کی گنجائش کے بقدر لکھ کر اس کا پانی آسیب زدہ پر چھڑکیں تو اس پر مسلط شیطان جل جاتا ہے۔ جو شخص اللہ کا محبت الہی کی وجہ سے ذکر کرے گا اور شک نہیں کرے گا، وہ صاحب یقین میں سے ہوگا۔ جو ہر نماز کے بعد 7 بار هو اللہ الرحیم پڑھتا رہے گا، اس کا ایمان سلب نہیں ہوگا، اور وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص 1000 بار یا اللہ یا ہو پڑھے گا، اس کے دل میں ایمان اور معرفت کو مضبوط کر دیا جائے گا۔ جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز پڑھ کر قبلہ رخ بیٹھ کر مغرب تک یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو پڑھتا رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ جو کوئی چاہتا ہے کہ اس کو توبہ کرنے کی توفیق ملتی رہے تو وہ روزانہ 409 مرتبہ یا توابو پڑھے۔ جو کوئی 30 مرتبہ یا توابو پڑھے گا، وہ وسوسہ اور جنات سے محفوظ رہتا ہے۔ کوئی بھی اچھا کام شروع کرنے سے پہلے یا جائلو 104 مرتبہ پڑھے۔ جو کوئی چاہتا ہے کہ دشمن اس پر غلبہ نہ پا سکیں، وہ روزانہ نماز صبح کے بعد 206 مرتبہ یا جبارو پڑھیں۔ لوگوں کے درمیان تعظیم و ہیبت بڑھانے کے لیے روزانہ
یا جلیلو کو 73 مرتبہ پڑھیں۔ بخل کرنے سے نجات اور اپنے اندر سخاوت کی صفت پیدا کرنے کے لیے روزانہ یا جوادو کو 14 مرتبہ سجدے میں پڑھیں۔ بند کاموں کو کھولنے، کاروباری مشکلات کے خاتمہ کے لیے اور معرفت حاصل کرنے کے لیے روزانہ یا حکیموں کا 78 مرتبہ ورد کریں۔ ایک ہی مرتبہ میں یا حکیموں کو 445 مرتبہ پڑھنا بہت زیادہ فائدہ مند ہے، مشکلات کو آسان کرتا ہے۔ بیماری سے شفا کے لیے 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 11 مرتبہ یا حلیموں کو پڑھیں تو جلد شفا نصیب ہوگی۔ جس شخص کو اعصابی و ذہنی بیماری ہو وہ ہر نماز کے بعد 88 مرتبہ یا حلیموں پڑھے، بیماری سے شفا ملے گی انشاءاللہ۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ابھی ہی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجیے گا، کیونکہ مخلوق خدا کی بے لوث خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے۔ جلدی کریں، نیکی میں دیر نہ کریں، شاید آپ کا ایک عمل کسی کی کھوئی ہوئی زندگی واپس لوٹا دے۔